بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، آج ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس کا دوسرا سبق ہے۔ آج کا سبق ہم اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کے عنوان سے شروع کریں گے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما اس عنوان سے شروع کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے متعلق حضرات فقہا، محدثین اور مورخین کے ہاں آراء مختلف ہیں۔ زیادہ جو راجح قول ہے وہ 8 ربیع الاول کا قول ہے، لیکن جو عوام الناس میں مشہور قول ہے وہ 12 ربیع الاول کا ہے۔ 20 اپریل 571 عیسوی بروز سوار موسم بہار میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے خواب میں ایک فرشتے سے بشارت پا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن تک اپنا دودھ پلایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی باندھی صوبیہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند دن تک دودھ پلایا۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 سال پورے ہونے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ 2 سال پورے ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بھی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس کے بعد ملک شام کا سفر اور بحیرہ راہب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات۔ دیکھیں، 12 سال 2 ماہ کی عمر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف پہلا سفر کیا۔ راستے میں یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم بحیرہ راہب سے ملاقات کے بعد ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ بھیج دیا۔ 15 سال 7 ماہ کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلہ قریش اور ایک دوسرے قبیلہ کیس کے درمیان ہونے والی جنگ، جسے جنگ فجار کہتے ہیں، اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا۔ لیکن اس لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر ہاتھ نہ اٹھایا۔ اس جنگ کے بعد عرب کے چند قبائل نے ان جنگجوؤں سے تنگ آ کر یہ معاہدہ کیا کہ آئندہ قبائلی عصبیت کی بنیاد سے بالا تر ہو کر صرف مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ اس معاہدے کو حلف فضول کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا اور اس میں شرکت فرمائی۔ اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال 8 ماہ تھی۔ 23 سال کی عمر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامان کو تجارت کی غرض سے ملک شام لے کر گئے، اور اس میں اللہ رب العزت نے خوب نفع دیا اور آپ بہت زیادہ نفع کے ساتھ واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد۔ دیکھیں، 25 سال 2 ماہ کی عمر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ آپ کی اولاد میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش سب سے پہلے ہوئی۔ یہ پاؤں پر چلنا سیکھ ہی رہے تھے کہ ان کی وفات ہو۔ دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ ہیں، انہی کا لقب طیب اور طاہر بھی ہے۔ پیدائش کے کچھ عرصہ بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔
ان کی ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ ان کی ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، اور ان کا نکاح مکہ میں ہی ان کے خالہ زاد بھائی ابو العاص سے ہوا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہی ہوا ان کا نکاح۔ جب آپ کی عمر 33 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ کی پیدائش ہوئی، جن کا نکاح مکہ میں ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جن کا نکاح مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد 3 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا۔ نبوت ملنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 41 سال تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی۔ ان کا نکاح مدینہ منورہ میں غزوہ بدر کے بعد ذی الحجہ کے مہینے 3 ہجری میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم ہیں، جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وطن سے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ 17 ماہ کی عمر پا کر 10 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ تقریباً 33 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غیبی اسرار کا ظہور شروع ہوا۔ 35 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل کے سب منتخب افراد کے ساتھ کعبہ کی از سر نو تعمیر کے دوران حجر اسود کی اپنے ہاتھ سے تنصیب فرمائی۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سال نمازیں فرض کر دی گئی۔ 18 رمضان المبارک کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 6 ماہ 6 دن تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا۔ نزول وحی سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خلوت کی محبت ڈال دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر ترین خوراک کے ساتھ غار حرا میں خلوت نشینی فرماتے تھے۔ گھر واپسی سے قبل غار حرا کی خلوتوں میں اللہ رب العزت کی عبادت میں راتیں گزارتے، پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف لوٹتے اور مختصر خوراک لے کر دوبارہ غار حرا کی طرف تشریف لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے وہاں کافی وقت گزارتے اور اہل مدینہ کو ان کے حال پر چھوڑ کر چلے جاتے۔ آپ نے اتنی محبت کی کہ اہل عرب کہہ اٹھے کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی محبت میں خود رفتہ ہو گئے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اعتکاف کی نیت سے تھے کہ ایک فرشتہ اللہ رب العزت کا پیغام لایا۔ اس نے کہا کہ پڑھیے اقرا، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ تب فرشتے نے مجھے پوری قوت سے اپنے بازو میں لے کر خوب اچھی طرح دبایا اور پھر چھوڑ کر کہا کہ اقرا۔ پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقاری، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تب اس نے دوسری مرتبہ مجھے زور سے اپنے بازو میں خوب اچھی طرح دبوچا اور پھر چھوڑ کر فرمایا اقرا۔ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تب اس فرشتے نے مجھے تیسری مرتبہ زور سے اپنے بازو میں لے کر خوب اچھی طرح دبوچا اور پھر چھوڑ کر فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو
خون کی پھٹک سے بنایا، پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات لیے دھڑکتے دل کے ساتھ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے، اور آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو، زملونی زملونی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو چادر اڑا دی، اور جب آپ کی گھبراہٹ میں سکون آیا، سکونی میں تبدیل ہوئی، تو آپ نے اپنی رفیقہ حیات کو تازہ ترین واقعہ کی خبر دی۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے یوں جواب دیا، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم، آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور بے آسرا لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، اور حق کی راہ میں آنے والے مصائب کو برداشت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس لے گئے۔ ورقہ بن نوفل نے دین کا مطالعہ صرف عربی زبان میں ہی نہیں کیا تھا، بلکہ جب انہوں نے محسوس کیا کہ مطالعہ مسیحیت کے لیے صرف عربی زبان کافی نہیں ہے، تو پھر انہوں نے عبرانی زبان بھی سیکھی۔ اور ان کے بارے میں امام بخاری علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل نے زمانہ جاہلیت میں نصرانیت اختیار کر لی تھی، اور وہ عبرانی زبان میں لکھنا بھی جانتے تھے، اور عبرانی زبان میں انجیل سے جس قدر چاہتے لکھ لیا کرتے تھے۔ ورقہ بن نوفل اپنی پختہ رائے، وسیع علم اور انتہائی اخلاص کے ساتھ پہچانے جاتے تھے۔ ان سب باتوں کے پیش نظر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے گئی، اور ان سے کہنے لگی، اے میرے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے کی بات سن۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی خود بیتی سنائی، تو ورقہ بن نوفل نے کسی انتظار، تردد اور سوچ و بچار کے بغیر کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ بغیر کسی سوچ و سمجھ کے انہوں نے فوراً فرمایا کہ یہ تو وہ فرشتہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی لے کر نازل ہوا تھا۔ تو ورقہ بن نوفل نے جو ہی قرآن مجید کی پہلی آیت سنی، ان کے دل و دماغ نے فوراً گواہی دی کہ یہ کلام آسمان سے نازل شدہ وحی ہے۔ پہلی وحی میں سورۃ علق کی یہ 5 آیات نازل ہوئی ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ، جس نے پیدا کیا جمع ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق۔ پڑھو اقرأ وربک الاکرم، اور تمہارا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ انسان نہیں جانتا تھا۔ یہ ہمارا سبق نمبر 2 کا مختصر حصہ جو بڑے اختصار کے ساتھ ہم نے آپ احباب کے سامنے بیان کیا، تو آج ہمارا یہ سبق اختتام پہ پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔